وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سامعین گرامی، علوم قرآن کے ذیل میں ہماری مسلسل گفتگو الحمدللہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اب آج جو ہماری گفتگو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے۔ کل کی گفتگو آپ کے سامنے ہے، اس سے ہم کچھ آگے بڑھیں گے، لیکن اب زاویہ نظر تھوڑا تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی اب تک جو ہماری نشستیں تھیں اس میں ہم گفتگو جو کر رہے تھے اس میں قرآن کے مطالعے کو براہ راست قرآن سے اور قرآن کی تفہیم کے سلسلے میں، تفسیر قرآن کے سلسلے میں ہماری بات آگے چل رہی تھی۔ اچھا، اب ایک صورت یہ ہے کہ ہم قرآن کو ایک اور زاویے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری سمجھیں گے اپنی اس گفتگو کی، جو آج کی نشست میں بھی اور انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی جاری رہے گی۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی گزشتہ تقریر میں تفسیر قرآن کی مختلف صورتوں پر، مختلف کیفیتوں پر روشنی ڈالی تھی کہ صاحب شان نزول کو سامنے رکھ کے تفسیر کرنا، یا احادیث و روایات کو سامنے رکھ کے تفسیر کرنا، یا اور اس قسم کی دیگر چیزیں، جس میں ہم نے ایک اچھی تفسیر جو قرار دیا تھا وہ تفسیر موضوعی کا ذکر کیا تھا، یعنی قرآن کی تفسیر خود قرآن کی آیتوں سے کرنا۔ یہاں تک بات ہماری پہنچی تھی اور وقت ختم ہو گیا تھا، تو ایک اگلی صورت اور تھی، وہ رہ گئی تھی، اور بہتر بھی یہ تھا کہ وہ اس صورت کا تذکرہ بجائے گزشتہ نشست کے آج کی نشست میں کیا جائے۔ وہ صورت یہ ہے کہ ایک طریقہ قرآن کی تفسیر کا اب رائج ہو گیا ہے، اور موجودہ زمانے کے پڑھے لکھے اور دانشور قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے جدید سائنسی علوم جو ہیں وہ بڑے ممد و معاون ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھیں اور اس کے بعد جو جدید دریافتیں، جدید علوم اور جدید تحقیقات ہمارے سامنے آتی ہیں ان سے ملائیں تو قرآن کی بہت اچھی تفسیر ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ تفسیر ایک مختلف ہے، یعنی تفسیر جو ہم نے آیتوں سے بتائی ہے، اس سے پہلے والی بتائیں، اس میں ایک اضافہ، لیکن اس میں ایک خرابی ہے، ایک قباحت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اپنی جگہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ ایک لحاظ سے بہت مناسب ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ وہ خرابی یہ ہے کہ جہاں تک انسانی تحقیقات اور تجسس کے نتیجے میں علوم کی دریافت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی حتمی نہیں ہوتے، بلکہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں مختلف
تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ آج جو نظریات قائم کیے جاتے ہیں، آج جو دریافتیں ہوتی ہیں، وہ کچھ عرصے بعد رد کر دی جاتی ہیں اور اس کی جگہ نئے نظریات آ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، قرآن تو حرف آخر ہے۔ قرآن میں تو ایسی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی کہ صاحب پہلے کچھ اور معنی نکالے جائیں، اس کے بعد کچھ اور معنی نکالے جائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ طریقہ تفسیر بہت اچھا نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یہ ہوتی ہے جس کے اوپر ہم کو خاص طور سے آپ کی توجہ دلانا تھی، کہ جو ہم نے گزشتہ تقریر میں کہا تھا کہ اگر ہم اپنی ذاتی جو کاوشیں ہیں علمی، جو ہماری معلومات ہیں، جو ہماری تحقیقات ہیں، جو ہماری مشاہداتی اور تجرباتی باتیں ہیں، ان کے تمام اثرات کو ہم جمع کر کے اور قرآن کی تفسیر اس طرح کریں کہ الفاظ کے معنی تبدیل نہ کریں، لیکن مفاہیم اس سے نئے اخذ کر لیں تو اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم جو بھی نتیجہ نکالیں اس کو ایک قسم کی احتمالی حیثیت دیں، یعنی یہ کہیں کہ یہ احتمال ہے کہ اس کے یہ معنی ہوں۔ بالکل حتمی بات، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ نہ کریں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ نہ کریں، کیونکہ حتمی بات کا تو پھر ایک ایسا جملہ ہو جائے گا کہ جو اس میں تکبر بھی آ جائے گا اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم احتمالات کی حد تک رہیں۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو طریقہ ہے تفسیر کا کہ جس میں ہم سائنسی دریافتوں کو سامنے رکھ کے تفسیر کرتے ہیں، اس میں خرابی ہے۔ اس لیے ہم اس کی تعریف تو کر سکتے ہیں، اس کو پسند بھی کر سکتے ہیں، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک تو غیر حتمی ہوگا اور دوسرے اس بات کا ہمیں لحاظ رکھنا پڑے گا کہ یہ تو روز تبدیل ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں تفسیر موضوعی کو زیادہ اہمیت دیں۔ اچھا، لیکن ایک بات اور ہے جو آج کے نقطۂ نظر سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی تفسیر میں جانے کے لیے اس طریقے کو یا اس تمام مواد کو جس کو ہم نے پیش کیا تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دیں۔ ایک نیا نقطۂ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ گفتگو کا ایک زاویہ بدل دیں اور غور و خوض اور فکر اور تدبر اس میں ہم ایک الگ اپنا راستہ بنائیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء نے اس کے اوپر بڑی گفتگو کی ہے اور تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بعد میں آپ سے بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے اور اس نظریے کے تحت ہم قرآن کی تفسیر کی طرف یا قرآن کی اور دیگر الہامی کتب کی ایک ایسی کیفیت کہ جہاں ہمیں موازنہ کرنا ہو حقانیت کا، اس کے کچھ پہلو ہیں، اس کے اوپر ہمیں بات کرنا ہے اور بڑی تفصیل سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس موضوع تک پہنچنے کے لیے ہم پہلے ایک گفتگو اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔
اور وہ گفتگو جو ہے وہ ایک حد تک فلسفہ اسلامی سے متعلق ہے، اور فلسفہ اسلامی سے متعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے فلسفہ اسلامی پر تو ہمیں بات نہیں کرنا ہے، صرف ایک بات سمجھانا ہے جو ہم نے ایک جملہ استعمال کر لیا کہ فلسفہ اسلامی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک فلسفہ نظری اور ایک فلسفہ عملی۔ فلسفہ نظری یا حکمت نظری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عالم امور کائنات بننے کی کوشش کرے، یعنی کائنات کو اس طرح سمجھے جس طرح وہ ہے، علوم کائنات حاصل کرے، اور علوم کائنات کو مکمل طور سے حاصل کرنے کی کوشش جو ہے وہ ہے فلسفہ نظری۔ اس کے لیے اسے مشاہدہ قدرت چاہیے، یا جس کے لیے ایک لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے جہاں بینی، کہ انسان اوامر قدرت کو سمجھے، جہاں بینی کرے، زیادہ سے زیادہ مشاہدہ قدرت کرے، اور یہ منزل اپنی جگہ طے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک منزل آتی ہے کہ جس میں انسان اپنے وجود میں وہ ارتقاء پیدا کرے کہ جو اس کی سیر تکامل اور اس کا ہدف حیات ہے، یعنی منازل تقرب پروردگار عالم اس طرح طے کرے کہ خود اپنے وجود میں ارتقاء کا احساس کرے۔ اب یہ بڑی دقیق گفتگو ہے، ہمیں پوری نہیں کرنا ہے، بس صرف یہ ایک مثال دے کے ہم اپنے موضوع پر آ رہے ہیں۔ تو وہ ہے حکمت عملی، یعنی پہلے جہاں بینی اور مشاہدہ قدرت کے ذریعے انسان اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ کائنات میں بکھری ہوئی آیات الہیہ جو ہیں ان کو درک کرے، اور اس کے بعد معرفت کے راستے کو طے کرتے ہوئے قرب خداوندی کی منازل کو عبور کرے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز تھی، ہم نے صرف اس لیے بیان کی کہ ہمارا آگے جو معاملہ آ رہا ہے اس میں اگر یہ چیز ذہن میں ہو تو بہت اچھا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہمیں کچھ اجمالی گفتگو کرنا ہے۔ اجمالی یعنی مختصر اس لیے کہ وہ ہمارا موضوع براہ راست نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت ہمیں پیش آئی ہے آگے گفتگو کرنے کے لیے، اس لیے تمہید کے طور پر ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک مرتبہ معرفت اور قربت کے اسرار و رموز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کائنات کی حیثیت کیا ہے، اور خالق کائنات اور کائنات کے درمیان رشتہ اور تعلق کیا ہے۔ اور جب مخلوق اور خالق کے رشتے کی نوعیت ہماری سمجھ میں آ جائے تو کیونکہ ہم بحیثیت انسان ایک ممتاز مخلوق ہیں، عام مخلوقات سے ہم کو الگ کر کے کچھ امتیازات دیے گئے ہیں، اور خیر ہمیں تو اس وقت عام مخلوق سے اپنا موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم براہ راست بحیثیت انسان منازل قرب کو اس لیے پانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تخلیق ہی یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
جب یہ ہم کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تو وہاں مفہوم عبادت جو ہے وہ دراصل معرفت ہے. مفہوم عبادت جو ہے وہ ہدف قربت ہے، قربت خداوندی کے ہدف کو حاصل کرنا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہمارا مقصد حیات بھی ہے. تو اب پہلے ہم ایک جائزہ لیں گے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہے، اور خصوصاً انسان کے اور اللہ کے درمیان، وہ کیا ہے، اور اس تعلق کا ربط ہم لے جا کے کس طرح قرآن سے جوڑ رہے ہیں. بس یہ ہے ہماری اس گفتگو کا پس منظر اور اس کی تمہید. اب اس سے ہم آگے بڑھیں گے تو بات ہوگی، لیکن اب سلسلہ یہ کہ جب ایک بات ہم نے چھیڑ دی ہے تو اس کو پورا کریں گے، تبھی ہم اپنے ہدف تک پہنچیں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کائنات کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے. قرآن میں ہمیں اللہ نے جو رشتے کا تذکرہ کر کے بتایا ہے، یا جو قرآن کے ذریعے ہم نے رشتے کو پایا ہے کہ کائنات پر اللہ کا اور اللہ سے کائنات کا تعلق کیا ہے، تو سورہ ملک کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی حکومت ہے، یعنی کائنات کا، عالم موجودات کا اقتدار اس کے پاس ہے. وہ صاحب اقتدار ہے. بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی وہ کائنات کا صاحب اقتدار ہے. تو اب وہ اقتدار جو ہے وہی خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ ہے. تو اس اقتدار کی نوعیت کیا ہے، کیسے حکومت کر رہا ہے وہ. کیونکہ جب ہم حاکم کی بات کرتے ہیں، اقتدار کی بات کرتے ہیں، تو بادشاہ اور رعایا کے درمیان کوئی فطری رشتہ نہیں ہوتا سوائے تسلط کے. کوئی فطری رشتہ دونوں کے درمیان یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسا بادشاہ ہے ویسی رعایا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ انسانوں کی مدد سے اس نے ایک غلبہ حاصل کر لیا ہے اور جو کمزور ہے اس پر تسلط کر لیا ہے. ورنہ اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ سے ہٹا دیا جائے تو جیسے عام لوگ ہیں ویسے ہی وہ بھی ہے، کوئی فرق نہیں. لیکن جب ہم اللہ کے اقتدار کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کی نوعیت کیا ہے. اب ہمارے تو جو سامنے چیز ہوتی ہے وہی تصور ہم لے لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں اللہ کو بادشاہ جب کہا جاتا ہے تو ایسے ہی بادشاہ سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی دنیا کا بادشاہ، کہ بھائی وہ تو بادشاہ ہے. جیسے تم بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، اس کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوا کرو. یعنی ایک عمومی بادشاہ کا تصور کیا جاتا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مملکت الہیہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ دراصل اللہ اور مخلوق کے درمیان رشتہ ہے. تو اب اس کو سمجھانے کے لیے ہم کچھ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، لیکن ان آیتوں تک پہنچنے سے پہلے ہم ایک مثال دیتے ہیں جو ہماری اکثر بعض تقاریر جو ہم پہلے کر چکے ہیں، مختلف جگہ پہ وہ محفوظ بھی ہیں، لیکن ان سے ہم مستعار لے کے وہ بات ایک دفعہ اپنے تسلسل گفتگو میں شامل کر رہے ہیں. آپ ایک مثال لیں نظام شمسی کی، سولر سسٹم کی. سولر سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سورج ہے، اس کو ہم نظام شمسی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کے نظام کا پورا تعلق سورج سے ہوتا ہے. ایک سورج ہے، اتنا وزنی ہے کہ اگر تمام سیارے، چاند جو اس نظام شمسی کا حصہ ہیں، ان سب کو اٹھا کے سورج کے اوپر آپ رکھ دیں تو سورج کے وزن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا.
جیسے ہاتھی کے کان پر مکھی بیٹھ جائے تو ہاتھی کے وزن پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا ہی وزن رہتا ہے۔ بس یہی صورت ہے کہ پوری نظام شمسی کی جتنی بھی کمیت ہے وہ سب سورج میں ہی ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ سورج کا وجود جو ہے وہ ضامن ہے پورے نظام کے وجود اور بقا کا۔ اگر سورج کو نکال دیا جائے تو کوئی نظام شمسی نہیں ٹھہرے گا، سب ختم ہو جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے۔ ایک سورج ہے کہ جس کے وجود نے پورے نظام شمسی کو منظم کیا ہوا ہے، اور پورا نظام شمسی صرف کشش شمس کی وجہ سے اپنے مدار پر بھی قائم ہے اور اپنی گردش کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہے اور اپنے توازن میں بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سورج منبع نور بھی ہے، منبع توانائی بھی ہے، منبع حرارت بھی ہے، جس کی وجہ سے تمام سیارے جو اس سورج سے متعلق ہیں حیات کے حامل ہیں۔ یعنی کہیں بھی حیات اگر ہے تو سورج کے فیض سے ہے، جو سورج سے توانائی حاصل کی جا رہی ہے، جو حرارت حاصل کی جا رہی ہے، جو نور حاصل کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بقائے حیات ہے۔ اگر وہ نہ ہو، سورج کو بجھا دیا جائے تو تمام سیارے مردہ ہو جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایک نظام شمسی کو ایک مملکت، ایک حکومت، ایک اقتدار سے تشبیہ دیں تو سورج کیا ہوگا؟ اس نظام کا صاحب اقتدار اور اس نظام کا ایک ایسا ذریعہ بقا ہوگا، ذریعہ حیات ہوگا کہ اس کے بغیر نظام میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ مثال ہم اس حساب سے دے رہے ہیں کہ ویسے تو پروردگار عالم کی ذات وہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جس سے اس کو مثال دی جائے، لیکن ہمارے ناقص ذہن میں جتنی قوت ادراک ہے اور جتنا ہمارا مشاہدہ ہے اسی حساب سے ہم سمجھ پاتے ہیں، اس لیے یہ ہم نے مثال دی۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا عالم موجودات جو ہے اس میں اور خالق کائنات میں ایک ایسی ہی نسبت ہے جیسی نظام شمسی کے اجرام میں اور سورج میں نسبت ہے۔ یعنی ہر شے اس لیے قائم ہے کہ سورج ہے، ہر شے اس لیے زندہ ہے کہ سورج ہے، ہر شے اس لیے متوازن ہے کہ سورج ہے، ہر شے اس لیے فعال ہے کہ سورج ہے۔ تو بالکل اسی طرح پورا عالم موجودات اس لیے قائم ہے کہ اللہ ہے۔ یہ ہے رشتہ اللہ کا اور مخلوق کا۔ اب اس کو مزید سمجھانے کے لیے ہم قرآن کی 2 آیتیں اور پڑھتے ہیں۔ ایک سورہ قصص کی آیت 88 ہے، وہ چاہے آپ پڑھیں یا نہ بھی پڑھیں، کل شیء ہالک الا وجہہ ہے وَلَهُ الحکم۔ تو ایک تو وہ آیت ہے کہ ہر شے فانی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اور ایک جو آپ بہت زیادہ لوگوں کو یاد ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ہے آپ کی سورہ رحمان کی آیت۔ وجہ اللہ کا لفظ جو ہے اس کی تفسیر اور تشریح ہم اس وقت نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کا سے مراد ذات باری تعالیٰ ہی سمجھ لیں، کیونکہ اس کی ایک تعبیر ذات باری تعالیٰ بھی ہے، ایک تعبیر یہ ہے کہ وہ جس سے اللہ پہچانا جائے، اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ لیکن آخر کار بات جو جاتی ہے وہ ذات باری تعالیٰ پر ہی جاتی ہے، اور دوسری تفاسیر اپنی جگہ ہیں، ان کی اپنی حیثیت ہے، ان کو ہم فی الحال چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی ہم تفسیر کی صرف اسی شق کو لے رہے ہیں جہاں ہم اس سے مراد اللہ لیں، تاکہ ہم اپنے مقصد کو بیان کر سکیں۔ تو اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر شے فانی ہے، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر شے ہالک ہے، ہلاک ہونے والی ہے، ایک ذات ہے جو ہلاک ہونے والی نہیں ہے۔ ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ فانی نہیں ہے،
باقی سب شے فانی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی؟ مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی شے بے نفس ہی صلاحیت بقا نہیں رکھتی، یعنی اگر اس کو باقی رکھنے والا کوئی نہ ہو تو وہ فنا ہو جائے. جیسے ابھی ہم نے اجرام فلکی کی مثال دی تھی کہ ہم کہیں کہ زمین کس صورت میں فانی ہے کہ اگر سورج سے اس کا رابطہ ختم کر دیا ہے تو فانی ہو جائے گی، یا سورج چلا جائے، سورج چھوڑ دے اس کو تو دنیا فانی ہو جائے گی. تو دنیا اس لیے بقا ہے کہ سورج اس کو روکے ہوئے ہے، سورج اس کو باقی رکھے ہوئے. تو اس طریقے سے کائنات کی ہر شے مائل بفنا ہے. اگر ایک ایسی ذات کہ جس سے تعلق اور جس سے ربط نہ ہوتا تو فنا ہو جاتی. آپ دیکھتے ہیں کہ برف ہے، آپ چاہیں کہ برف جو ہے وہ فنا نہ ہو، باقی رہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو کوئی بیرونی انتظام ایسا کرنا پڑے گا کہ برف گھلنے نہ پائے، ورنہ تو وہ مائل بفنا ہے. اسی طرح ہر شے مائل بفنا ہے جب تک کہ اس کی بقا کا کوئی انتظام نہ ہو. اور بقا کا انتظام کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہر شے میں پروردگار عالم نے کچھ ایسی صلاحیت اور ملکہ رکھا ہے کہ وہ باری تعالیٰ سے ایک تعلق قائم کرتی ہے. یا یہ سمجھیں کہ کچھ تجلیاں ہیں صفات اور اسماء باری تعالیٰ کی، ان تجلیوں سے جتنا وجود جو ہے وہ فیضیاب ہوگا اتنا اس کے اندر ان اسماء اور ان صفات کا اثر پیدا ہوگا. اب آپ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ وہی حی ہے، وہی قیوم ہے. تو دیکھیے حیات اس کی صفت ہے. اب جس وجود میں تجلی حیات کی قبولیت کا جتنا ملکہ ہوگا اتنی ہی اس کے اندر شدت حیات ہوگی. یا یہ سمجھیے کہ اس کی قبولیت کی وجہ سے وہ زندہ ہے. اگر ایک لمحے کے لیے قبولیت تجلی حیات باری تعالیٰ کا تعلق ٹوٹ جائے تو اس کی حیات ختم ہو جائے گی. اسی طرح کوئی شے قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے قائم ہے کہ کوئی ذات قیوم ہے. قیوم مبالغے کا صیغہ ہے قیم سے، قیم یعنی قائم رکھنے والا. تو صرف ایک ذات قائم بالذات ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. اب اس کے اندر جو صفت قیومی کی تجلی ہے، اس قیومی کو جتنا قبول کیا جائے اتنی اس شے میں صلاحیت بقا پیدا ہو جاتی ہے. تو ہر شے اس لیے باقی ہے کہ اللہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کائنات کے اور اللہ کے درمیان رشتہ یہ ہے کہ پوری کائنات اس لیے قائم ہے، اس لیے زندہ ہے، اس لیے فعال ہے کہ اللہ سے حصول تجلیات صفات و اسماء کر رہی ہے. اگر یہ سلسلہ ٹوٹ جائے تو ختم ہو جائے گا، یعنی پھر وہ شے باقی نہیں رہے گی. ایک لمحے میں بھی، ایک لمحہ بھی اگر اس سے تعلق ختم ہو جائے تو ختم ہو جائے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنے نظام کام کر رہے ہیں. آپ کے جسم میں اعصاب کا نظام بھی کام کر رہا ہے، دوران خون کا نظام جسے سرکولیٹری سسٹم آپ کہتے ہیں وہ بھی کام کر رہا ہے، ہاضمے کا نظام بھی کام کر رہا ہے، تنفس کا نظام بھی کام کر رہا ہے. تمام نظام کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کی نیت و ارادہ شامل نہیں ہے. وہ امر ربی سے کام کر رہے ہیں، آپ اس کو قائم کیے ہوئے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے
آپ کا وجود جو ہے وہ منسلک اور وابستہ ہے ذات باری تعالیٰ سے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے منقطع ہو کے باقی نہیں رہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ زندہ ہیں، بہت سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہر شخص کی حیات میں جو شدت یا انٹینسٹی ہے وہ الگ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کے اندر ملکہ قبولیت صفات باری تعالیٰ زیادہ ہے وہ زیادہ قوی حیات رکھتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں چلتی پھرتی میتیں ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، لیکن وہ حیات میں شدت نہیں رکھتے۔ اور جو دنیا میں حیات میں شدت رکھتا ہے وہ موت کے بعد بھی ایک قوی حیات رکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں تھا، لیکن اب ہم اس کو اس لیے تھوڑا سا بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگر کبھی موقع ایسا ہوا کہ ہمیں اس موضوع پر بات کرنا ہو تو ہم کریں گے۔ یہاں اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، اس کو بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ ایک اجمالی بات ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم ولایت تکوینی کی بات کرتے ہیں، وہ ولایت تکوینی دراصل یہی ہے کہ جتنا جتنا باری تعالیٰ سے قرب بڑھتا ہے اتنی تجلیات اسماء و صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور جتنی تجلیات اسماء و صفات پیدا ہوتی ہیں اتنا اس کا دائرہ اختیار بڑھ جاتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ اب جو بندہ مقام تقرب پر تجلیات قدرت کو اخذ کر سکتا ہے، جذب کر سکتا ہے، اس کے اختیارات وسیع ہو جاتے ہیں، تو اسی سے ولایت تکوینی بن جاتی ہے۔ بس آج کی حد تک اتنا چھوڑ دیں، اس سے زیادہ ہمیں بات اس کے اوپر نہیں کرنا تھی۔ تو یہاں تک تو ہماری یہ بات ہو گئی۔ اچھا، اب ہم اس کو اپنے موضوع کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اپنے موضوع کی طرف لانے کے لیے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایک نظریہ ہمارے علماء نے پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ سے متعلق ہے، اور اللہ کا عمل ہے، فعل ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا قول ہے۔ لیکن اس کی مزید تفصیل تک پہنچنے کے لیے ہم پہلے آپ کی توجہ دلائیں گے قرآن کی ایک آیت کی طرف۔ سورہ روم کی 56ویں آیت ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث۔ قیامت کا ذکر ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں فطری طور پر علم اور ایمان دیا گیا ہے، وہ کہیں گے، کس سے کہیں گے؟ اہل محشر سے کہیں گے۔ یعنی میدان حشر میں ایک پورا مجمع محشر ہوگا، وہ ایک طرف ہوگا، اور کچھ لوگ جن کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے وہ کون ہیں؟ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہیں جنہیں فطری طور پر علم اور ایمان دیا گیا ہے۔ وہ ان لوگوں سے کہیں گے کہ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ تم یوم البعث یعنی قبروں سے اٹھنے والے دن، قیامت کے دن تک کہاں تھے؟ اللہ کی کتاب میں تھے۔ تم یوم البعث تک کہاں تھے؟ اللہ کی کتاب میں تھے۔ اچھا بھائی، ہم جب قیامت میں اٹھیں گے تو ہم کہاں سے آئیں گے؟ عالم برزخ سے سور پھونکا جائے گا، ہم ایک مرتبہ صحیح و سالم شکل میں میدان حشر میں پہنچ جائیں گے۔ اور عالم برزخ سے پہلے ہم کہاں تھے؟ عالم مادی میں تھے، وہاں ہم نے زندگی گزاری، وہاں کی موت دیکھی،
اور اس کے بعد ہم عالم برزخ میں آ گئے. عالم برزخ سے جب سور پھونکا گیا تو ہم میدان حشر میں آ گئے. تو ہماری گزشتہ زندگی کہاں گزری؟ یا عالم برزخ میں گزری، یا عالم فانی میں، عالم مادی میں، عالم دنیا میں گزری. اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تو کتاب اللہ میں تھے، اللہ کی کتاب میں تھے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم برزخ ہو یا عالم دنیا ہو، یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اب اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہم جب کتاب بے خدا کہتے ہیں، کتاب اللہ کہتے ہیں، تو ہماری توجہ جاتی ہے قرآن کی طرف. لیکن قرآن کی یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ روم کی 56ویں آیت، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گرد و نواح میں جو کچھ ہے سب اللہ کی کتاب ہے. ہر چیز اللہ کی کتاب ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا کی جا رہی ہے کہ تم اب تک اللہ کی کتاب میں تھے، اب کہاں ہو؟ اب تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہے جس کی کتاب میں تم تھے. تو اللہ کی کتاب میں تھے، اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ دیکھیے بہت سے احتمالات ہیں. ہم اپنے موضوع کی طرف جانے کے لیے ایک مراد لے رہے ہیں جو کہ احتمالی مراد ہے. وہ یہ کہ تم جہاں بھی تھے وہاں سے تمہارا ایک ربط، ایک تعلق اللہ سے تھا، اور وہ سب کچھ ایسا تھا جیسے گویا وہ اللہ کی کتاب ہو، اور اس کتاب میں تمہارا ایک مقام تھا. یعنی عالم حیات میں تم نے اپنا ایک مقام قائم بنایا تھا اللہ سے اپنے رشتے کی بنیاد پر. اب جو بھی رشتہ تھا، اچھا تھا، برا تھا، قرب کا تھا، دور کا تھا، وہ ایک الگ مسئلہ. جو تم نے رشتہ بنایا تھا، اب اس رشتے کی بنیاد پر تم مقام لقائے رب پر آئے ہو. تو وہ مقام جو تم نے بنایا تھا جب تو وہ تم کہاں تھے جو تم نے اس لیے بنایا تھا کہ تم اللہ کی کتاب میں ہی تھے، کہیں باہر نہیں تھے. یہ نہیں کہ تم آج اللہ کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ آ گئے ہو. وہ ساری زندگی جو تم نے گزاری وہ تو اللہ کی کتاب میں ہی گزاری. وہ ایک مملکت الہیہ تھی جس کے رکن تم بھی تھے. اب تم اس کے رکن ناقصہ تھے یا رکن تامہ تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن تم ایک رکن تھے، اور اس رکن کی حیثیت سے تمہارا ایک مقام تھا بارگاہ خداوندی میں. اب اسی مقام کو تم پاؤ گے جب واپس آئے ہو. تو گویا حیات دنیا مکمل جو ہے وہ، یا حیات برزخ، یہ سب کی سب کیا ہے؟ مملکت الہیہ ہے یا کتاب الہیہ ہے. اس بنیاد کے اوپر ہم تذکرہ کر رہے تھے بعض علماء کا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی جب قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات کتاب الہی ہے، تو ہم ایک بات یہ سمجھ سکے ہیں کہ کتاب کے معنی محض قول کے نہیں ہیں، محض کلام کے نہیں ہیں، بلکہ کتاب دو قسم کی ہے. ایک کتاب قولی ہے جو قرآن ہے، کلامی ہے، اور ایک کتاب وہ جو کتاب فعلی ہے، وہ پوری کائنات ہے. تو اس طرح اب ایسا ہو گیا کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہی قرآن کو بشکل کلام، بشکل قول نازل کیا، اور اللہ ہی نے پوری کائنات کو ایک عمل کے طور پر انجام دیا. تو اب یہ ہم عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ اللہ کے قول اور فعل میں فرق ہو. یعنی ہم تو کسی شریف آدمی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ اس کے قول اور فعل میں فرق ہوگا. جو قول ہوگا وہ فعل ہوگا، جو فعل ہوگا وہ قول ہوگا. تو جب قول اور فعل میں فرق باری تعالیٰ کے لیے ہم تجویز نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہمیں وہی آیات نظر آنا چاہیے ہیں جو قرآن کی آیات ہیں. ایک
ورڈ آف گاڈ ہے، ایک ورک آف گاڈ ہے، ایک قول الہی ہے، ایک فعل الہی ہے، تو دونوں میں فرق ہوئے گا نہیں۔ تو اب اگر ہمیں کسی بات کو سمجھنا اور تصدیق کی آخری حد تک پہنچانا ہے تو ہم کو اس کے لیے دلیل فطری چاہیے۔ دلیل فطری اب یہ ہم ابھی آگے چل کے سمجھائیں گے کہ دلیل فطری کیا ہے۔ دیکھیے ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ قال الذین اوتوا العلم والایمان، جن کو اللہ نے فطری طور پر علم اور ایمان عطا کیا ہے۔ اب ایک بات ہم اپنے موضوع سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ رہے ہیں، معذرت ہے اس سلسلے میں ہمیں آپ سے، لیکن کیونکہ ایک بات آ گئی تو ہم نے چاہا کہ یہ بھی سامنے آ جائے۔ آپ کے سامنے اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی فلاں کا نام قرآن میں کہاں ہے، فلاں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ صاحب حضرت علی کا نام قرآن میں کہاں ہے، امام حسین کا نام قرآن میں کہاں ہے، یا آپ امام مہدی کا اتنا ذکر کرتے ہیں ان کا نام قرآن میں کہاں ہے۔ تو ہم اس سے صرف ایک بات کہیں گے اور اس کے بعد اپنے موضوع پر آ جائیں گے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ قال الذین اوتوا العلم والایمان، وہ لوگ کہیں گے کہ جن کو اللہ نے علم اور ایمان فطری طور پر عطا کیا ہے، کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ آل عمران وہاں پر 7ویں آیت جس کو ہم نے ابھی گزشتہ اس میں پڑھا بھی تھا کہ وما یعلم تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے تعارف کرایا کچھ لوگوں کا جن کو راسخون فی العلم کہا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی 18ویں آیت میں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولی العلم قائم بالقسط، بے شک اللہ نے گواہی دی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے تمام ملائکہ نے اور کچھ ایسے افراد نے کہ جو صاحبان علم بھی ہیں اور عدالت پر قائم ہیں۔ ان کے نام نہیں لیے ہیں، نہ یہاں پر محشر والوں کے نام لیے ہوئے کہ جو صاحب محشر سے مجمع محشر سے کہیں گے، نہ یہاں نام ہے، نہ وہاں راسخون فی العلم میں نام ہے۔ یا سبحان اللہ عما یصفون الی عباد اللہ المخلصون، کہ اللہ پاک و منزہ ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ کے بارے میں اس کی توصیفات بیان کی جاتی ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی حتمی فہرست ہے کہ یہ اولو العلم قائم بالقسط کون ہیں، یا یہ اوت العلم والایمان کون ہیں، یہ راسخون فی العلم کون ہیں، یہ عبادی الصالحون کون ہیں؟ اگر کوئی لسٹ ہو ایسی کہ جس کو پیش کر کے آپ کہیں کہ اس میں فلاں کا نام ہے فلاں کا نام نہیں ہے، تو آپ کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ذکر کہاں ہے۔ لیکن جب آپ کو نہیں معلوم کہ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں تو آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے کہنے کا کہ فلاں کا ذکر کہاں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات بیچ میں آ گئی تو ہم نے کہہ دی۔ اب ہم آ رہے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ یہ بات اور ہے کہ اگر آپ کسی کا نام لے بھی لیں اور کہیں صاحب فلاں صاحب راسخون فی العلم میں شامل ہیں، فلاں صاحب اوت العلم والایمان میں شامل ہیں، تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ روز حشر وہ مجمع محشر میں نہیں ہوں گے، بلکہ مجمع محشر سے باہر ہوں گے، اور مجمع محشر ایک طرف ہوگا ایک طرف وہ ہوں گے۔ ایسا کسی کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ چلیے خیر، اس بات کو ختم کریں، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اب ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ عالم دنیا ہو یا عالم برزخ ہو
یہ سب کتاب خدا میں ہیں۔ تو اب جو ہم اس وقت اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے معلمان قرآن کی، معلمان کتاب کی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یا من عندہ علم الکتاب، یا من عندہ علم من الکتاب، یا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو وہاں پر اب تک ہم نے اپنی گفتگو میں کتاب سے مراد قرآن لیا، لیکن اب جب ہمارے سامنے ایک اور وسیع مفہوم آ گیا تو جس کو ہم عالم علم کتاب کہیں اس کو عالم علوم کائنات ہونا چاہیے، بلکہ عالم برزخ کا بھی۔ اور پھر ایک بات اور ہے کہ وہاں جہاں آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کتاب کا، وہ لوگ کہ جو جن کو علم اور ایمان دیا گیا ہے، یا وہ شخص کہ جو معلم کتاب ہے، تو اب کتاب کا معلم جو ہوگا تو پھر وہ تو پوری کائنات کے علوم کا معلم ہو جائے گا۔ اور جب ہم کہیں گے بلا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو خود بخود کتاب میں پوری کائنات آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے اب یہ مفہوم جو ہے وہ خود بخود وسیع سے وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہاں تک ہم نے بات کر لی، اور اب ہماری گفتگو جو ہے وہ ایسے مقام پر پہنچ گئی کہ ہمارا وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس وقت کی حد تک تو ہم آپ سے اجازت لیں گے، اور یہ گفتگو بس ہم اگلی نشست میں بالکل یہیں سے شروع کر دیں گے، بغیر کسی حوالے کے اور بغیر گزشتہ تقریر کا کوئی خلاصہ یا اعادہ کرنے کے، اور ہم فوراً آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس وقت کم ہے، اور ہماری جو نشستیں ہیں وہ 8 ہو چکی ہیں۔ اب ہمیں صرف 2 نشستیں اور مل رہی ہیں، جس میں ہمیں آپ سے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ تو فی الحال ہمیں اجازت دیں، فی امان اللہ، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس سے آگے بات کریں۔